کہ آپ نے اگر بیعت کرنی ہے تو کس کے ہاتھ پہ کرنی چاہیے؟ آپ نے اگر جنت کا راستہ پوچھنا ہے تو اس سے پوچھو جو جنت کا راہی ہو۔ تو اس قوم کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ قوم اگر 5 مرلے کا پلاٹ خریدنے نکلے تو ایک اس لاکھوں کے مجمع میں ایک بندہ کھڑے ہو کر نہیں کہہ سکتا کہ میں اسٹیٹ ایجنٹ کی پہلی دکان پر گیا تھا اور وہیں ڈھیر ہو گیا تھا۔ 25 دکانوں پہ جاتے ہیں، قیمت معلوم کرتے ہیں کہ اس پر نفع ملے گا یا نہیں ملے گا، فائدہ ہوگا یا فائدہ نہیں ہوگا۔ تو تم 5 مرلے کا پلاٹ خریدو تو 25 ماہرین سے پوچھو، اور جنت میں محل خریدو تو کسی سے نہ پوچھو۔ کیا تمہارے نزدیک جنت کے محل کی قیمت 5 مرلے کے پلاٹ کے برابر بھی نہیں ہے؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ان اجتماعات میں اس مخلوق کی آنکھیں کھولنی چاہیے، ان کو بتانا چاہیے۔ یہ ہر چوراہے پر لٹ جاتے ہیں، یہ ہر جگہ بہک اور بھڑک جاتے ہیں، تو ان کی فکر کو درست کرنا، صحیح سمت میں ڈالنا، یہ ان مشائخ اور علماء کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ بتانا کہ شیخ طریقت کس کو مانا جائے، یہ بتانا کہ شیخ طریقت کون ہونا چاہیے، تو اس کا معیار بھی کسی سے پوچھا جائے، صحیح عقیدے کے مطابق ہے یا نہیں۔ اگر اس کا عقیدہ صحیح ہے تو پھر یہ کہ اس کو اپنے عقائد کے دلائل بھی معلوم ہیں یا نہیں۔ اگر یہ بھی ٹھیک ہے تو پھر یہ دیکھو کہ وہ اپنے علم کے تقاضے پر عمل بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ کہ دعوت تو دیتا ہے لیکن اس کا اپنا ظاہر اس دعوت کے مطابق ہے یا نہیں۔ اگر اس میں بھی پاس ہو جائے تو پھر یہ ہے کہ نسبت متصل ہے یا نہیں۔ تو امام اہل سنت نے فرمایا کہ یہ 4 شرطیں جہاں پائی جائیں ان کو شیخ طریقت مانو، ان کو پیر مانو، ان کے ہاتھ پر بیعت کرو، ہر لٹیرے کے ہاتھ پر لٹ مت جایا کرو۔ یہ دین اتنا سستا نہیں ہے، یہ ایمان اتنا سستا نہیں ہے، اتنا بے قدر و بے قیمت نہیں ہے۔ اور یہ راستہ کس نے بتانا ہے؟ ان علماء نے بتانا ہے۔ مجھ سے پوچھا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا کہ انہوں نے اللہ کی مخلوق پر، اللہ کے بندوں پر اللہ کی حجت کو قائم کیا ہے یا نہیں کیا۔ اور اگر یہ اپنے فرائض کو ادا کریں تو مجھے امید ہے کہ پھر ان بھیڑوں کو کوئی شکار نہیں کر سکے گا۔ لیکن اب جو ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے، اہل سنت کے وسائل کہاں جا رہے ہیں؟ آخر اگر یہ پیر درجنوں اور 20 مدارس قائم کر سکتا ہے، کر سکتے ہیں، اگر یہ آستانہ 20 جامعات قائم کر سکتا ہے، ملک کے اندر ملک سے باہر ان سے متعلقین وہ بھی کریں گے، کیونکہ وہ اپنے شیخ کے طریقے کو جان رہے ہیں، اپنے شیخ کے عمل کو دیکھتے ہیں۔ تو پھر لوگوں کو بتاؤ کہ تمہیں اگر طریقت کے راستے پر چلنا ہے تو کہاں جانا چاہیے، کس کے پیچھے جانا چاہیے۔ پھر امام اہل سنت سے پوچھا گیا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان علماء کو تو طریقت کا پتہ نہیں ہے۔ تو امام اہل سنت نے لکھا کہ شریعت اصل ہے اور طریقت فرع۔ شریعت منبع ہے اور طریقت اس سے نکلا ہوا دریا۔ طریقت کی شریعت سے جدائی محال ہے، شریعت ہی اصل کار ہے، شریعت ہی محک و معیار ہے، اور اس سے ہٹ کر جو راہ اپنائے وہ زندقہ ہے، فریب ہے اور فراڈ ہے۔